دین کو دیگر دین پر غالب کر دیا جائے، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک ہی رہ سکتے ہیں، دونوں مل کر نہیں رہ سکتے، بقائے باہمی ممکن نہیں ہے، یا تو اسلام غالب ہوگا یا اسلام اگر ہٹے گا تو یہ لوگ غالب ہوں گے، باطل نظام غالب ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، کہا کہ جب بھی دین کا سسٹم لے کر کوئی آگے بڑھیں گے یہ کام ٹھنڈے پیٹوں لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کو یہ سخت ناگوار ہے کہ اسلام کے مطابق نظام بدل جائے، یہ مشرکین کو سخت ناگوار ہے، یہ پسند ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر اسلام اور مغرب کی جو کشمکش ہے، مغرب جو ہے باطل کا علمبردار ہے اور اس کا وہ لیڈر ہے، اور دوسری طرف اسلام ہے جو بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو تصادم ہے اس میں سب سے جو چڑ کی بات ہے مغرب کے لیے اور باطل کے لیے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جو قرآن نے کہا کہ انہیں جس چیز سے چڑ ہے، جس چیز سے انہیں نفرت ہے، وہ یہ کہ اسلام جو زندگی کے دیگر میدانوں میں غالب آ جائے، یہ ٹھنڈے پیٹوں میں برداشت نہیں کریں گے۔ نماز آپ پڑھنا چاہیں خوب مسجدیں بنا کر بھی دے سکتا ہے امریکہ، اس کے لیے خرچہ دے سکتا ہے۔ آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو بہترین قرآن کی طباعت کر کے تقسیم کر سکتا ہے تاکہ آپ قرآن خوب پڑھیں اور ثواب کمائیں، اس سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ اسلام کے مطابق بینکاری کی بات کرتے ہیں، انٹرسٹ فری بینکنگ کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے پروسیس میں اسلامائزیشن آف نالج کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے نالج کے سسٹم کو اسلام کے مطابق بدل دیا جائے، یہ اسے پسند نہیں، یہ اسے برداشت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں سوڈان ہو یا سعودی ہو یا مختلف علاقوں میں جب سے تحریکات کی شروعات ہوئی ہے اور جہاں لوگوں نے اسلامک بینکنگ کی شروعات کی ہے اور جہاں اس طرح کے جو کارنامے ہوئے ہیں، وہیں سے امریکہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ اس نے اسلام کی مخالفت شروع کی، ورنہ نماز روزہ اور اس طرح کے مذہبی امور جو عام مذہبی امور ہیں اس سے کوئی ان کو تکلیف نہیں۔ اصل جو تکلیف ہوئے وہ ان امور سے ہے کہ اسلام کو غالب کیا جائے، اسلام کے مطابق دنیا کا نظام بدلا جائے، اسلام کے مطابق جو ہے خواتین کا رول سماج میں پیدا کر دیا جائے، اسلام کے مطابق آپ تعلیمی نظام اور اسکول چلانا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق جو ہے آپ بینک چلانا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق آپ پارلیمنٹ میں گھس کر پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کر کے دنیا کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ امریکہ کو برداشت نہیں ہے۔ الجیریا میں جب اسلامی تحریک آگے بڑھتی ہے تو امریکہ جو الجیریا کے الیکشنز کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹونیشیا کے اندر اسلامی تحریکیں جب پارلیمنٹ میں غالب آتی ہیں تو ٹونیشیا کے الیکشنز کو جو نلیفائی کر دیا جاتا ہے۔ ٹرکی میں جب اسلامی تحریک آگے آتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے اور وہاں آ کر قوانین بدلنا چاہتی ہیں تو پھر وہاں کے ملٹری رولر جو ہے اسے کل عدم قرار دیتے ہیں، وہاں کی پارٹیوں کو بدل دیتے ہیں اور پارٹیوں کو بین کر دیا جاتا ہے۔ یہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ جو قرآن نے کہا، کبھی ٹھنڈے پیٹوں یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلام کا نظام دنیا میں غالب آ جائے۔ یہ ہے اصل چیز کہ دین دنیا میں غالب ہو، اس کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، تبلیغ و واعظ کے لیے نہیں ہے۔ صرف لوگوں کی جو ہے میٹھی میٹھی باتیں سنانے اور نصیحت کرنے کے لیے رسول نہیں آتے، بلکہ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ دنیا کے نظام کو بدل دیا جائے اور اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رسول بن کر آئے، روز اول سے آپ کی نگاہوں میں بہت دور تک آپ دیکھتے تھے کہ میرا دین غالب ہوگا۔ کبھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں تھا جناب اس پوری کشمکش میں کبھی ہم ختم ہو جائیں گے اور ہمارا نام اور نشان تک مٹ جائے گا، ایسا کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا۔ آپ کو ڈے ون سے ویری کلیئر کانسیپٹ تھا کہ یہ دین غالب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی، اس دعوت میں آپ نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پیسے دیا اور کہا کہ دودھ اور گوشت لے آؤ، دودھ اور گوشت کا انتظام کیا گیا، آپ نے دعوت کی اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ دعوت کھا کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کل بھی تم دعوت کرو، کل طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے میں گفتگو کروں گا، بعد میں لوگوں کو کھلایا پلایا جائے گا۔ پھر دودھ کا اور گوشت کا انتظام کیا گیا اور اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آپ نے تقریر کی، اس میں آپ نے بتایا کہ لوگوں میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے لے آیا ہوں کہ اگر اس کلمے کو تم قبول کر لو تو پھر تم عرب کے حکمران بن جاؤ گے اور عجم تمہارا باج گزار بن جائے گا، عجم تمہاری تابعداری کرے گا۔ اور کیجئے ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ 4 5 8 10 لوگ انگلی پہ گنے جا سکتے تھے، لیکن پہلی تقریر میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں کہ اگر اس کلمے کو قبول کرو تو تم عرب کے حکمران بن جاؤ گے اور عجم تمہارا باج گزار بن جائے گا۔ یہ ویژن آپ کا کلیئر تھا کہ دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اور آگے بڑھتے ہیں تو مکے کے اندر مصیبتوں کی چکیوں میں مسلمانوں کو پیسا جاتا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں اور اسلام کا نام لینا دوبھر کر دیا جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکے کی وادیاں ہم پر تنگ ہو گئی، آپ ذرا دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے تاکہ یہ کشادگی پیدا ہو اور مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خباب تم جلدی مچاتے ہو،
ابھی یہ تو کام پورا ہی نہیں ہوا، ابھی تم نے قرآن کی تعلیمات کو دنیا میں عام نہیں کیا، ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پچھلی انبیاء کی امتوں پر گزرے تھے، کہ پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے بعضوں کو جو ہے زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا اور آدھا جو ان پر آرے چلا دیے جاتے، ان پر لوہے کی کنگیاں چلا کر ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا. ابھی تو تم پر وہ دن ہی نہیں گزرے. یقین رکھو کہ کام کو آگے بڑھاؤ، ایک دن ایسا آئے گا. دیکھیں کلیئر ویژن، دین غالب ہوگا. تنگی میں مشکلات میں بھی آپ کو کانسیپٹ کلیئر تھا. ایک دن ایسا آئے گا جبکہ ایک عورت تنہا سنا سے حضر موت تک، دو مقام کا آپ نے ذکر فرمایا، اور دونوں سعودی عربیہ کے اندر نہیں ہے. آپ مکے میں تشریف لائے تھے، سنا اور حضر موت یمن کے اندر ہے. آپ نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ ایک عورت تنہا سنا سے حضر موت تک تنہا اپنے ہاتھوں میں سونا اچھالتے ہوئے جائے گی، اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی یہ دین ایسا غالب ہوگا اور دنیا پر ایسا چھا جائے گا اور امن کا اتنا دورہ ہوگا کہ ایک عورت تنہا سونا اچھالتے ہوئے ہاتھ میں جائے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. نہ کوئی ایکسائز ڈیوٹی والا، نہ کوئی چیک پوسٹ والا، نہ کوئی پولیس آفیسر، نہ کوئی لٹیرا، نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، کوئی جو ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. میرا جو لایا ہوا کلمہ ہے، پیغام ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، سب دین پر چھا جائے گا، سب نظاموں پر چھا جائے گا، اور دنیا میں وہ دن آنے والا ہے. کتنا کلیئر کانسیپٹ تھا. رسول اسی لیے آتا ہے دنیا میں کہ دین کو غالب کیا جائے، اس کے علاوہ آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اس سے زیادہ بہترین مثال وہ کیا ہے؟ بہترین مثال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور مکہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی سہارا آپ کا نہیں، کسی حکومت کی طرف سے آپ کو پناہ نہیں ہے، کوئی ملٹری اور فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ راستے میں چلے جاتے ہیں، پیچھے دشمنوں نے آپ کے سر پر انعام رکھا ہے، اور کتنا انعام رکھا ہے؟ 100 سرخ اونٹوں کا انعام آپ کے سر پر رکھا گیا ہے. 100 سرخ اونٹوں کا انعام آپ اگر آج کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں تو 30-40 لاکھ روپے کی لاگت آپ لگا سکتے ہیں. انعام رکھا گیا آپ کے سر پر، تو پیچھے دشمن آپ کے سر کا تعاقب کرتا ہے. آگے مدینہ 465 کلومیٹر دور ہے، اوپر ننگا آسمان ہے اور نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، کوئی سہارا نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. اس حالت میں حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پیچھے سے سوراخا دیکھ لیتا ہے، تعاقب کرتے ہوئے آتا ہے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، اور اللہ کے رسول کو پکڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کا گھوڑا جو ہے وہ الٹی کھا کر گرتا ہے، اور ایک بار گرتا ہے، پھر اٹھ کر پھر سوار ہوتا ہے گھوڑے پر، پھر آپ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں جو ہے زمین میں دھس جاتی، پھر وہ گرتا ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب سوراخا گر گیا تو اسے احساس ہو گیا کہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اللہ کے رسول ہیں یہ، اور اسے احساس ہو کر وہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر عاجز ہو کر حاضر ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ سوراخا تم معمولی 100 سرخ اونٹوں کے لیے، یعنی 30-40 لاکھ روپے اگر آج کی لاگت میں آپ کہنا چاہیں، معمولی 100 سرخ اونٹوں کی خاطر تم میرا تعاقب کرتے ہو. سوراخا وہ دن کتنا پیارا دن ہوگا، وہ دن کتنا عظیم دن ہوگا، وہ دن کتنا انتہائی مبارک دن ہوگا جبکہ تمہارے ہاتھوں میں خیسر اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. غور کیجئے صاحب، کتنا کلیئر کانسیپٹ تھا کہ میرا پیغام ایسا ہے کہ خیسر اور کسرا کے نظامات ختم ہو جائیں گے. خیسر اور کسرا 2 سپر پاور تھے اس زمانے میں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. 2 امپائر بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں خلے فتح ہو جائیں گے اور دونوں جگہ اسلام چھا جائے گا. اور سوراخا مبارک ہو تمہارے لیے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے خیسر اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ دین میرا ایسا ہے. یہ مطلب ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ آئے تو دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے، چھا دینے کے لیے آئے، ظاہر کر دینے کے لیے آئے. اور آپ کو ویری کلیئر کانسیپٹ تھا. اور سوراخا اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خیسر اور کسرا کے محلات کو فتح نہ کر لوں میں. اور ان مہمات میں وہ ساتھ تھے. خیسر اور کسرا کے محلات فتح ہوئے، ایک رومن امپائر اور ایک ایران کی سلطنت، دونوں جگہ کے بادشاہوں کے کنگن آپ کے ہاتھ میں جب پہنائے گئے تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. لیظہرہ علی الدین کلہ، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے واعظ و نصیحت کے لیے، صرف تبلیغ کے لیے، صرف میٹھی میٹھی باتیں سنانے کے لیے، اللہ کی باتیں، نیک باتیں. جس طرح سے ہمارے پاس تصور ہے کہ نبی والا کام کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے. نبی والا کام کوئی گویا کہ پھولوں کی سیج پر چلنا نہیں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے چھاؤں میں چلنے کا کام نہیں ہے، خراما ٹہلتے ٹہلتے جنت تک پہنچنے کا کام نہیں ہے. نبی والا کام تو یہ کہ اس دنیا میں تمام نظام کو ختم کیا جائے. جتنے نظام دنیا کے اندر ہیں سب مین میڈ سسٹمز ہیں. اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر لوٹ کھسوٹ ہے، اس کے اندر نا انصافی ہے، اس کے اندر نا برابری ہے، اس کے اندر مساوات نہیں ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے کوئی راحت نہیں ہے.
یہ سب نظام غلط ہیں اور ایک ہی نظام صحیح ہے، تو اسی نظام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ آپ آئے دنیا میں اور آپ دنیا سے چلے گئے مختصر مدت میں کام کرنے کے بعد، آپ جب آئے تو دین کے نام سے 5 چیزیں موجود تھیں اس وقت۔ ایک دین کے نام سے